بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب دیکھو کپتان نے پچھلے 10 سال کتنا کام کروایا ہے. ابھی آپ کو فیصل جاوید نے گواہی دی کہ میں 7 فٹ کا تھا, اب صرف 6 فٹ 4 انچ کا رہ گیا ہوں. کب کم ہو گیا. اچھا, یہ وہ سابقہ ایم این اے والی بات کر رہا تھا. یار آپ نے کبھی ایسا زندگی میں تماشا دیکھا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر ایک فیصلہ ہوتا ہے جس فیصلے سے حکومت گھر چلی جاتی ہے, جو حکومتی ایم این اے ہیں وہ سابقہ ایم این اے ہو جاتے ہیں, اور جس وقت اعلان ہوتا ہے اور عمران خان کا ایک اور چیتا قاسم سوری وہ اعلان کرتا ہے تو سارے حکومتی ایم این اے خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے ڈائس کی طرف بھاگتے ہیں اور وہ اپنے چیری بلاسم جو ہیں وہ ایسے سر پکڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے. اچھا, میں نے کل اپنی تقریر کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو کیس ہو رہا ہے وہ کیس ہے کیا. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیس کا سیاق و سباق کیا ہے. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ آپ یہاں پر صرف ایسے ہی کوئی نعرے بازی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. یہ آپ لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہوئے ہو وہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہو, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا جنگ ہے وہ جس کے اندر اس وقت ہم ہیں. آج سے کچھ سال پہلے نریندر مودی کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوال وہ ایک تقریر کرتا ہے جو بہت یہاں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کا طریقہ ہے کہ پاکستان کے اندر لڑائی کرائی جائے. پاکستان میں مختلف فرقے والوں کی آپس میں لڑائی کرائی جائے, مختلف زبانیں بولنے والوں کی آپس میں لڑائی کرائی جائے, پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے, ورنہ یہ ایٹمی طاقت ہے, بہت بڑی فوج ہے اس کی, اس سے باہر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ پلان ہمارے سامنے آتا ہے. اب ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ پاکستان کی طاقت بنتی کب ہے. جب پاکستان متحد ہو جائے, جب پاکستان ایک ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں ہرا سکتی. جب پاکستان میں اندرونی خلفشار ہو جائے, لوگ ایک دوسرے سے کٹ جائیں تو پاکستان کمزور ہو جاتا ہے. اب متحد پاکستان کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, 2 چیزیں انتہائی ضروری ہیں, اس کو سمجھو ذرا. ایک, سیاسی طور پر پاکستان متحد ہو. پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال دیکھو. پیپلز پارٹی صرف سندھ کی پارٹی, اور وہ بھی اندرون سندھ کی پارٹی. مسلم لیگ نون پنجاب کی, اور خصوصی طور پر صرف جی ٹی روڈ کی پارٹی. اے این پی خیبر پختونخوا کے چند ضلعوں کی پارٹی. ڈیزل میں چیک کر رہا تھا کہیں نوجوان سو تو نہیں گئے. وہ خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے چند ضلعوں کی پارٹی. ایک پارٹی ایم کیو ایم صرف شہری سندھ کی پارٹی. بلوچستان عوامی پارٹی صرف بلوچستان کی پارٹی. ایک پارٹی ہے صرف, ایک لیڈر ہے صرف جو سارے پاکستان کا لیڈر ہے. کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف. پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف. خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف. اسلام آباد میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف. آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف. گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی
تحریک انصاف جس جگہ میں پاکستان کے نکل جاؤ تو پوچھو تمہارا لیڈر کون ہے تو جواب ایک ہی آتا ہے. کیا جواب آتا ہے؟ کون ہے لیڈر پاکستان کا؟ پاکستان کے کسی کونے میں نکل جاؤ کہ بولنے والے کو سن لو, ہر جگہ سے ایک ہی گواہی آتی ہے, لیڈر ہے عمران خان. وہ کسی علاقے کا نہیں, کسی زبان بولنے والے کا نہیں, کسی فرقے کا نہیں, وہ پورے پاکستان کا کپتان ہے. اگر آپ پاکستان کو سیاسی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہو تو آپ نے عمران خان کو رستے سے ہٹانا ہے. یہ پہلا ہدف ہے. اب دوسرا سنو, پاکستان میں سب سے زیادہ منظم ادارہ پاکستان فوج ہے, بہادر فوج ہے. وہ فوج ہے جس نے ہزاروں کی قربانیاں دی ہیں, شہید ہوئے ہیں آپ کو, مجھے, سارے پاکستان کو آزاد رکھنے کے لیے. اگر آپ سویلین لیڈرشپ جو ہے, جو پولیٹیشن ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس میں اور فوج کے اندر تفریق ڈال دو تو پاکستان کمزور ہو جاتا ہے. قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد پچھلے 70 سال میں کوئی لیڈر, ایسا سیاسی لیڈر نہیں آیا جس نے فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کے مسئلے حل کرنے کے لیے کام کیا ہو, جس کو اپنی فوج پر اعتماد ہو اور جس پر پاکستان کی فوج کو اعتماد ہو. آپ کے سب کے جاننے والے رشتہ دار فوج میں بھی ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ جیسے یہاں پر کھڑے ہوئے لوگ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, یقین جانے فوج کا سپاہی, فوج کے افسروں کی بہت بڑی تعداد آپ کی طرح عمران خان کو اپنا لیڈر مانتی ہے. تو ایک آدمی جو پاکستان کے ہر علاقے کو بھی سیاسی طور پر متحد کر دے, ایک ایسا لیڈر جو اپنی فوج کو بھی ساتھ لے کر چل سکے, ایسا لیڈر پاکستان کے دشمنوں کو قبول نہیں ہے. ایسا لیڈر ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اگر آپ نے پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو آپ نے عمران خان کو ہٹانا ہے. آپ ذرا سمجھو کہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا سازش ہو رہی ہے, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون طاقتیں ہیں جو عمران خان کو ہٹانا چاہتی ہے اور کیوں ہٹانا چاہتی ہے. لیکن باہر سے بیٹھ کر اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ کو تو اندر ایجنٹ بھی چاہیے نا, آپ کو تو میر جعفر اور میر صادق بھی چاہیے. آپ بتاؤ مجھے, آج کی قوم میں آپ مجھ سے زیادہ پاکستان کے محب وطن ہو, ہر چیز سمجھتے ہو. آپ کو اس ملک کے اندر, اس کے سیاست دانوں کے اندر میر جعفر اور میر صادق نظر آتے ہیں؟ آپ کو نظر آتا ہے کون اپنی قوم کے مفاد کے خلاف اور اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے؟ نظر آتے کہ نہیں آتے؟ اور ان سب کے خلاف کون ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے؟ اسی لیے ہم بولتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران. ٹھیک کرے گا سب کپتان, نیا بنے گا پاکستان. اور وہ کپتان کا چیتا جس کی میں بات کر رہا تھا, قاسم سوری. یہ میں آپ کو بتاؤں, میں کل بول رہا تھا کہ جب قاسم سوری نے وہاں پر بیٹھ کر
शेर की तरह स्पीकर की कुर्सी के ऊपर अपना फैसला सुनाया। मुझे पता है कौन सी रात याद आ गई थी, धरने की रात, जिस दिन आंसू गैस गिर रही थी। हम लोग जाते थे कंटेनर के ऊपर जाके खड़े होते थे, आगे से आंसू गैस की वो फायरिंग होती थी, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हम वापस आ जाते थे। ये शेर का बच्चा पूरी रात ऐसे खड़ा हुआ था। तो जो आदमी पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा टीयर गैस शेलिंग से नहीं डरा, तो उसने वो 170 गीदड़ों से क्या डरना था। अच्छा, गीदड़ से याद आ गया। अच्छा बात सुनो नौजवानों, एक चीज याद रखो हमेशा जिंदगी में, हम तहरीक इंसाफ हैं, यानी हमने हमेशा इंसाफ की बात करनी है। इंसाफ ये होता है कि आपका मुखालिफ भी अगर कोई ठीक बात करता है तो आपको माननी पड़ती है कि हाँ है तो मेरा मुखालिफ, लेकिन बात ठीक कर रहा है। इसी तरीके से पिछले दिनों मरियम बीबी ने एक बात की जिसको झुटलाया ही नहीं जा सकता। कहती है हर आदमी गीदड़ नहीं बन सकता नवाज शरीफ की तरह। ठीक कहती है कि नहीं? भाई अगर अपनी बेटी को बाप का नहीं पता होगा तो फिर कौन जानता होगा। मरियम बीबी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये गीदड़ी कर सकता है कि मुल्क से एक दफा नहीं 2 दफा झूठ बोल के भाग जाए। अब आगे क्या करना है? कप्तान तो खड़ा हुआ है, साथ कासिम सूरी भी खड़ा हुआ है, अली मोहम्मद खान भी है, मुराद सईद भी है, आजम सवाती भी है, अली अवान भी है, ये सब खड़े हुए हैं और कौम भी खड़ी हुई है। खड़ी हुई है कौम के नहीं? मुकाबला करने को तैयार हो? गीदड़ों ने अपना सर झुका दिया बैरूनी आका के सामने। आप सर झुकाने को तैयार हो? मुकाबला करोगे? कप्तान के साथ जीतोगे? याद रखो, जो अल्लाह के ऊपर इन्हिसार रखता है, मैंने ये उस दिन भी इतवार को ट्वीट की थी, हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं। हम जुबान से सिर्फ नहीं कहते, दिल से यकीन रखते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोबारा बोलो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ मांगेंगे अल्लाह से, हक के ऊपर खड़े होंगे, सच के ऊपर खड़े होंगे, न झुकेंगे, न पिकेंगे, न डरेंगे, पाकिस्तान के लिए मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह कप्तान की लीडरशिप में जीत कर दिखाएंगे। इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे इजाजत लूंगा। अभी अगला किसको? मुराद आप करोगे? हाँ, मुराद सईद। अच्छा, वो पुराने वक्त की बात करे थे, एक मैं इसकी भी बात सुना दूं। मैं नया पार्टी में आया, खान साहब ने मुझे कहा यार असद, ये नौजवान जो है ना, इनके तुम्हारे साथ बड़े अच्छी रिलेशनशिप है, तुम्हें पसंद करते हैं, तो तुम ये यूथ और ISF को भी देख लो। अच्छा, ऊपर मीटिंग थी तो उसमें लोग ऊपर आ रहे थे, तो रफीक खान ने पूछा, ये पूछ रहा है कि कमरे में आने के लिए। नीचे मैंने देखा एक बच्चा सा छोटा सा खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा पता नहीं कौन बच्चा। मैंने कहा नहीं इसको बाहर रखो। तो बाद में पता चला कि वो बच्चा जो है वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो ऐसा बच्चा है जिसके अंदर ऐसा जज्बा है, रखता है। आपका फेवरेट, मेरा हीरो मुराद सईद।
spini mo ay kajuan ko eh. Au murada zat biniti mojna. بدو تمہیں خواہ کت بن گئے. میرے پاکستانیوں، ابھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کی گفتگو سنی. میں آغاز کروں گا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن مجھے فاروق حبیب نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو ذرا پہلے اس کا جواب دوں، پھر آپ سے دل کی باتیں کرتا ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے وہ جعلسازی میں رنگے ہاتھوں پکڑی جانے والی میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اس نے بات کی ہے. اب کون کون سے جھوٹ اور کون کون سی جعلسازی کا ذکر کیا جائے. میرے لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہوں. سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے، بیٹی کہتی ہے باپ کے ساتھ رہتی ہوں. باپ کہتا ہے بچوں سے پوچھو، بچے کہتے ہیں دادا سے پوچھو، اور دادا کدھر؟ قبر میں ہے. پھر سپریم کورٹ میں قطری خط آ جاتا ہے. قطری خط کے بعد یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اونٹوں پہ پیسے لاد کے باہر گئے ہیں، اس سے جائیدادیں بنائی ہے. میرے پاکستانیوں، پہلے کہا جاتا ہے کہ 1 روپیہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور پھر اس کی بھی جائیدادیں نکل آ جاتی ہے. آج تک جو مفرور اور اشتہاری جھوٹا بگوڑا نواز شریف لندن بیٹھا ہوا ہے، انہی جائیدادوں کے اوپر تو کیس چلا تھا. آج وہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں آپ؟ میرے پاکستانیوں، صرف یہ ایک خاتون نہیں، نواز شریف نہیں، پورا ٹبر ہی چور ہے. اس وقت نواز شریف مفرور اشتہاری، دونوں بیٹے اشتہاری، سمدی اسحاق ڈار اشتہاری، پھر جو بھتیجا اشتہاری، اور شہباز شریف کا داماد علی عمران اشتہاری، اور یہ ملک بدلنے نکلے ہیں. یہ ملک کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن میرے پاکستانیوں، میں آپ سے اہم بات کرنے کے لیے آیا ہوں. 7 مارچ کو پاکستان کو ایک مراسلہ ملتا ہے. مراسلے میں جو لکھا ہوتا ہے، سنیے غور سے اس کو. مراسلے میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پاکستان کو معاف کیا جا سکتا ہے، معافی مل سکتی ہے. لیکن اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ناکام ہوئی تو سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی، اور آپ کے لیڈر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. میرے پاکستانیوں، اب ہم سب سوال کرتے ہیں کہ عدم اعتماد اپوزیشن کی پارٹیاں کب لے کے آئی؟ کب لے کے آئی؟ تو 7 مارچ کو بیرونی طاقتوں کو کس طرح علم ہو جاتا ہے اور وہ ایک مراسلہ بھیج دیتے ہیں. میرے پاکستانیوں، جو ریجیم چینج کا آج کل آپ سن رہے ہیں، یہ بیرونی طاقتیں اور ان کے اندرونی مہرے، جب آپ ان کی غلامی نہیں کرتے، جب آپ خودداری کی بات کرتے ہیں، جب آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے خلاف سازشیں بننا شروع ہو جاتی ہے. تو میں آج سوال کرتا ہوں کہ عمران خان نے ایسا کیا کہا تھا؟ عمران خان نے یہ کہا کہ 80,000 میرے پاکستانی اس جنگ میں شہید ہوئے، 7,000 میرے سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے، دہشت گردی کا خاتمہ
کرتے ہوئے شہید ہوئے. میں اپنے مزید پاکستانیوں کو اس کا نشانہ نہیں بننے دوں گا. عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے؟ تو آپ کی لیڈر کا جواب تھا اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار. میرے پاکستانیوں، یہاں پہ شہباز شریف، حمزہ اس کا بیٹا، یہ سارے روزانہ ٹی وی پہ آ کے بے شرمی سے ایک بات کرتے ہیں. سنیے اس بات کو غور سے. ہمیں کہتے ہیں کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی. وہ بے شرم آدمی، میرے پاکستانی شہید ہو رہے تھے. جب اڈے دیے گئے ہمارے یہاں سے جنازے نکلنا شروع ہوئے. عمران خان نے اس لیے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا کہ کوئی اور شہید نہ ہو. لیکن عمران خان کہتا ہے قوم کے خودداری، قوم کی خودداری. وہ بے شرم شہباز شریف کہتا ہے کیا قوم ہے بیکاری. میرے پاکستانیوں، یہ خود بیکاری ہے، غلام ہے. میں تو ان کو اتنا کہوں گا کہ ظلم سہنے کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے؟ بزدلو، تم تو بغاوت بھی نہیں کر سکتے. یہ کیونکہ ان کی لندن میں جائیدادیں ہیں، امریکہ میں جائیدادیں ہیں، حرام کا پیسہ ان کا باہر پڑا ہوا ہے. اس لیے یہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو دور کی بات، ان کو جو بھی حکم ملتا ہے وہ کہتے تھے ڈو مور، اور یہ اپنے پاکستانیوں کو مارنا شروع کر دیتے تھے. اب دوسری چیز پہ جو ان کو گلا ہے، سنیے کہ ڈرون حملوں کے اوپر پہلے تو یہ سنیے کہ 400 ڈرون حملے ہوئے تھے زرداری اور نواز شریف کے دور میں. کتنے ڈرون حملے ہوئے تھے؟ 400. عمران خان کے دور میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا، بلکہ عمران خان نے یہاں تک کہا کہ میں اپنی ایئر فورس کو کہتا ہوں کہ اگر ڈرون نظر آ جائے تو اس کو گرا دو. یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ سب کو گواہ ہے. میں صرف 2 حوالے دیتا ہوں ڈرون حملے. باجوڑ میں ایک مدرسے پہ ڈرون حملہ ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ 72 بچے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے گوشت کے لتڑے اڑے تھے. ہم ڈرون کے خلاف دھرنا دے رہے تھے حیدرآباد میں. وہاں پہ ایک معصوم بچی ویل چیئر پہ، اس کو سٹیج پہ کنٹینر پہ لایا گیا. وہ معصوم بچی جب اس کو سٹیج پہ لایا گیا، میرے پاکستانیوں سنیے، آپ کو تب احساس ہوگا جب آپ فیل کرو اس کو، بھگتو اس کو. آپ دور سے دیکھ رہے ہو. میرے پاکستانیوں، اس معصوم بچی کو جب ویل چیئر پہ سٹیج پہ لایا گیا اور وہ ہم سے ڈرنے سے بات کرنے لگی، تو اس کے ڈرون حملے میں دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی. اس کے والدین شہید ہو گئے تھے، اس کے دادا دادی شہید ہو گئی تھی، بہن بھائی شہید ہو گئے تھے، ایک بچی بچی تھی اور اس کے ٹانگیں ضائع ہو چکی تھی. عمران خان نے ان معصوموں کے حوالے سے کہا کہ اگر آپ آزاد ملک ہو تو اپنی فضائی اور زمینی سرحدوں کا تحفظ ہم نے کرنا ہے. کسی کو اجازت نہیں دینا کہ آپ ہمارے ملک کی سرحدوں کی پامالی کرو اور میرے پاکستان کے بچوں کو شہید کرو. اس طرح لوگوں کے جنازے اٹھے. لیکن بے شرموں کو کیا پتا. میں حوالہ دیتا ہوں، امریکہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ میں سی آئی اے کا ڈائریکٹر حسین حقانی جو غدار وطن ہے وہ، اور آصف علی زرداری اس میٹنگ میں ہوتے ہیں. سی آئی اے والے چونکہ پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں تو سی آئی اے والے پوچھتے ہیں کہ ڈرون کے حوالے سے تو بڑا میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے، تو یہ جو فرزند زرداری پرچی چیئرمین
اس کے ابو کہتے ہیں کہ مارو اور مارو، فکر نہ کرو میں سنبھال لوں گا۔ اور تیسرا سنیے میرے پاکستانیوں، تیسرا عمران خان نے یورپین یونین سے سوال کیا، عمران خان نے یورپین یونین سے سوال کیا کہ آپ جو ہمیں خط لکھ کی ڈکٹیشن دینے کی کوشش کرتے ہو، کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ جو آپ کہو گے ہم وہ کریں گے؟ کیا آپ نے انڈیا کو خط لکھ کے پوچھا کہ کشمیر میں وہ کشمیریوں کے اوپر کیوں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالا ہے؟ تو اس پہ فضل الرحمان جو دین کے نام پہ سیاست کرتا ہے، دین کے نام پہ سیاست کرتا ہے میرے پاکستانیوں، اس کی جماعت نے سینٹ میں قرارداد جمع کی عمران خان کے خلاف اور پوچھا کہ کیا ضرورت ہے یورپین یونین کو یہ کہنے کی کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ میرے پاکستانیوں، یہ بے شرم لوگ ہیں۔ 3-4 چیزیں ہوئی جس کے بعد عمران خان کے خلاف سازشوں کا جال بنا کیا، اور میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کا جواب بتائے گا، اسلام و فوبیا کے خلاف کس نے آواز اٹھائی؟ کس نے آواز اٹھائی؟ صرف آواز نہیں اٹھائی، جو اربعہ مسلمانوں کی گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے دل آزاری ہوتی تھی اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ، لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ میرا تو سر فخر سے بلند ہوا کہ جب ترکی کا صدر، ملیشیا کا مہاتیر محمد، ترکی کا طیب اردوگان، وہ سارے آپ کے وزیر اعظم عمران خان کو گلے لگانے لگے کہ آپ نے اسلام کا، پاکستان کا مقدمہ لڑا، آپ نے اربعہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑا میرے پاکستانیوں۔ اور اب دنیا میں قرارداد منظور ہو گئی اقوام متحدہ میں کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلام و فوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا۔ پوری دنیا کے مسلمان خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان کی وجہ سے یہ ہوا۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار کس کی تھی؟ یورپین یونین سے جرأت سوال کس نے کیا؟ تو میرے پاکستانیوں، جب آپ قومی غیرت کی بات کرو گے، جب آپ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرو گے، جب خودداری اور خود مختاری کی بات کرو گے، تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ کیا آپ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا لڑو گے؟ لڑ سکتے ہو؟ کڑے رہو گے؟ کڑے رہو گے؟ حوصلہ ہے؟ حوصلہ ہے؟ ہمت ہے؟ تو میرے پاکستانیوں، آپ کی لیڈر نے بھی دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کوئی بیرونی طاقت نہیں۔ اور یہ بے شرمی سنیے کہ جب یہ چیزیں ہوئی تو بیرونی طاقتوں نے تو جال بن لیا، لیکن یہاں پہ اندرونی سطح پہ ان کو مہری دستیاب تھے، غدار دستیاب تھے، 20 ارب روپے لگا کے آپ کے ملک کی حکومت بدلنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ تو سوچو کل کو 50 ارب لگا کے آپ کے ملک کو ہی بیچ دیں گے۔ میرے پاکستانیوں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلیاں توڑی، اور کیوں توڑی؟ بیرونی سازشوں کو بھی نقاب کیا، یہ مہرے بھی نقاب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے، کبھی چہرے نقابوں میں سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ تمام کردار آپ نے بھی نقاب کر دیے۔ عمران خان نے اسمبلیاں توڑی اور اعلان کیا کہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ امریکہ یا بیرونی طاقتیں نہیں، پاکستان کے عوام کریں گے۔ عوام میں جاؤ، الیکشن لڑو، عوام فیصلہ سنائے گی۔ لیکن جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے تو سنیے میرے پاکستانیوں، پہلی دفعہ ہے کہ حکومت اپنی حکومت خود گرا دی، اسمبلیاں توڑ دی، وزراء خوش ہیں، ایم این ایز خوش ہیں،
लेकिन वो दूसरे जो मुंह लटका हुआ है वो अपोजिशन का है। अब क्यों है? क्योंकि इनको पता है कि जब अवाम में जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप सब इलेक्शन की तैयारी करो, इलेक्शन के लिए तैयार हो, तैयार हो। तो हम जो यहां पे इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक ही नारा है, हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला खुद अवाम अपने वोट से इंशाअल्लाह करेंगे और किसी और को हक हासिल नहीं है। मैं दो बातें और करके आपसे ज्यादा चाहूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, वो जो बैरूनी साजिशें तो है ही, लेकिन आप सबको याद है कि इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी थी और उसमें नवाज शरीफ और उनके हवारियों का क्या किरदार था। मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मीडिया वाले खुद ये सवाल उनसे करें कि लंदन में साबिक नाअहल वजीर आजम बगोड़ा नवाज शरीफ की किससे मुलाकात हुई थी और उन मुलाकातों में किन दो एजेंडों पे इत्तेफाक हुआ था। क्या वो मुलाकातें पाकिस्तान दुश्मन अनासिर से नहीं थी? क्या उन दो मुलाकातों में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नहीं बुनी गई? आप इन सवालों के जवाब दें। और बाकी जो अभी इसी वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा था तो जो पर्ची लहरा के एक बंदा आया हुआ है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पढ़ के मार रहा है और वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत गिराई। तो बेशर्मो, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे हो? मेरे पाकिस्तानियों, अब उसकी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो उसकी काम पे भी टांग रही थी। दिल चाहता है कि उसके ऊपर तफसीर ही नहीं करे, क्योंकि बंदा बात करे तो किसी ऐसे शख्स के ऊपर करे कि थोड़ा सा सीरियस हो। वो तो खुद को खुद ही सीरियस नहीं लेता। मैं एक शेर करके इससे आगे गुजर जाता हूं। वो कहते हैं कि उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ू भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे अहम जुमात वफाक की जुमात दो तमाम सूबों को मुत्तहिद करती है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर इमरान खान है। आपने देखा आजाद कश्मीर में 2/3 से हमने इलेक्शन जीता, गिलगित बल्दिस्तान में हमने 2/3 से अक्सरियत जीता। और कब जीता सुनिए, उस वक्त इमरान खान मुल्क के वजीर आजम थे और कैंपेन में शिरकत नहीं की। इमरान खान की सिपाही इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। अब इमरान खान खुद मैदान में आएंगे तो इंशाअल्लाह देखेंगे कि सिंध में भी इमरान खान की हुकूमत होगी, बलूचिस्तान में भी होगी, पंजाब में भी होगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी होगी, वफाक में भी होगी इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, इलेक्शन की तैयारी करो और इन साजिश अनासिर को पहचानो। इंशाअल्लाह 88 दिन बाद मुल्क में इंतखाबात होंगे और जब आपका लीडर इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेके आएगा तो अभी तक हम सिंगल डबल ले रहे थे, फिर पावर प्ले लेंगे इसके ऊपर इंशाअल्लाह। और जहां पे हमने अपने मंसूबे छोड़ के गए थे, इंशाअल्लाह उसको एक नए अंदाज के साथ आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक अज़म हमने करना है कि इंशाअल्लाह इमरान खान की कॉल पे हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तैयार हो आप? तैयार हो? इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलवाओगे? इन गद्दारों को भगाओगे?
ان لٹیروں کو شکست دو گے. انشاءاللہ ہم مل کر ان لٹیروں کو شکست دیں گے اور پاکستان کے اداروں کو مضبوط بنائیں گے. اسی طرح اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کریں گے. انشاءاللہ نیا پاکستان خواب نہیں حقیقت ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح عالم اسلام کی ترجمانی عمران خان کرتے رہیں گے. اسی طرح آزاد خارجہ پالیسی کو آگے لے کر جائیں گے. قومی غیرت، آزاد خارجہ پالیسی، خود مختاری